السلام علیکم ناظرین، کل ہم نے پڑھا تھا تنوین کو، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حرفوں کو کھینچا کیسے جائے اور کتنا کھینچا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لکھ لیجئے یا یاد کر لیجئے گا، میں لکھ دے رہا ہوں۔ حروف مدہ تین ہیں۔ حروف مدہ تین ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 الف، نمبر 2 یا، نمبر 3 واو۔ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، یہ 3 ہیں حروف مدہ۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہم نے جس طرح حرکات کو پڑھا تھا کہ اس کو کھینچا نہیں جائے گا، اور حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کتنا کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس کی مقدار کیا ہوگی، تو میں سمجھاؤں آپ کو۔ جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا الف زبر آ، تو اس کی مقدار میں نے کیا بتائی تھی، یہ۔ اب حروف مدہ کی مقدار کیا ہوگی، اب میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح یہ بتایا تھا میں نے حمزہ زیر ای، اس کی مقدار کیا بتائی تھی، یہ۔ اور جس طرح یہ بتایا تھا میں نے کہ اس کی مقدار کیا ہوگی، تو میں نے بتایا تھا یہ۔ زبر کی مقدار جیسے بتائی تھی الف زبر آ، تو یہ کیا ہے، آ۔ الف زیر ای، ای۔ الف پیش او، او۔ اب حروف مدہ کی مقدار کیا ہوگی، اب یہ بتاتا ہوں، نیچے اسی کے سمجھ لیجئے۔ اب حروف مدہ جیسے، اب کیونکہ ہمیں الف لگانا ہے تو ہم لکھتے ہیں حمزہ الف زبر آ، تو اس کی مقدار ہوگی یہ، آ۔ اب یہ ہمیں لگانا ہے تو اس کی مقدار کیا ہوگی، جسے ہم کہیں حمزہ یا زیر ای، تو اس کی مقدار کیا ہوگی، ای۔ اب ہم یہ کہیں کہ حمزہ واو پیش او، تو اس کی مقدار کیا ہوگی، او۔ تو یہ مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ مقدار ہوگی۔ جس طرح حرکات کی آپ نے مقدار پڑھی، زبر کی مقدار آ کے برابر، زیر کی مقدار ای کے برابر، پیش کی مقدار او کے برابر، سمجھ گئے۔ اب اسی طرح حروف مدہ کے جو چیزیں ہیں اس کی مقدار کیا ہوگی، جس طرح حمزہ الف زبر آ، تو یہ کیا ہوا، آ۔ حمزہ یا زیر ای، تو اس کی مقدار کیا ہوئی، ای۔ یہ ہوا حمزہ واو پیش او، تو اس کی مقدار کیا ہوئی، او۔ تو یہ مقدار ہے اس کی۔ اب ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ یہ لکھا کیسے جاتا ہے اور پڑھا کیسے جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس کی مقدار سمجھانے کے لیے آپ کو لکھ دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیں یا یاد کر لیں کہ مقدار کتنا کھینچنا ہے، کہ حرکات کو کتنا کھینچنا ہے اور حروف مدہ جو ہیں ان کو کتنا کھینچنا ہے۔ یہ آپ کو معلوم چل گیا، حروف مدہ 3 ہے، یہ اس کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی، سمجھ گئے۔ یہ آپ لکھ لیجئے گا دیکھ کر یا یاد کر لیجئے گا اسی میں سے، کہ آپ کو مقدار معلوم چل جائے۔ اب ہم پڑھائیں گے کہ حروف مدہ کیسا لکھا ہوا آتا ہے اور ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ اب ہم یہ سمجھائیں گے
سب سے پہلے الف کو سمجھ لیجئے کہ الف جو ہوتا ہے وہ آ کی ماترا ہوتی ہے، کیونکہ الف اور حمزہ دونوں ایک ہی طریقے سے ہے، سمجھ لیجئے الف زبر آ کہتے ہیں، حمزہ زبر آ کہتے ہیں، دونوں ایک ہی طریقے کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں جو کہا جاتا ہے کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، الف کو خالی کہتے ہیں، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جس طرح آ کی ماترا ہوتی ہے اسی طرح الف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب الف کی شکل میں اس کے اوپر زبر لکھا ہو تو وہ سمجھ لیجئے گا حمزہ ہے، لیکن پڑھنے کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ الف زبر آ، لیکن جب حروف مدہ میں آئے گا تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کس طرح سے آئے گا، اس لیے یہ پہچان کے لیے آپ یہ سمجھیے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ جیسے میں لکھوا دے رہا ہوں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ لکھ لیجئے، آپ کو ہندی آتی ہندی میں لکھ دیجئے، انگریزی میں آتی انگریزی لکھ دیجئے، یہ لکھ لیجئے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یہ ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یہ آپ لکھ لیجئے اور اس کو یاد رکھیے گا کہ تو اس سے حروف مدہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، سمجھ گئے؟ یہ ہے، چلیے آپ لوگ نے لکھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا، ایک بار میں پھر بتا دیتا ہوں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یہ آپ لکھ لیجئے۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو خالی ہونے کا مطلب، کہ خالی ہوتا ہے تو الف ہے، نہیں خالی ہوتا تو حمزہ ہے۔ کس چیز سے خالی ہو؟ کہ الف جو ہے وہ یہ ہے، اگر اب اس شکل الف کی، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت لگ جائے، جیسے زبر کی لگ جائے، زیر کی لگ جائے، پیش کی لگ جائے، یا یہ لگ جائے یا یہ لگ جائے، تو اب یہ الف نہیں ہوگا، یہ الف زبر آ نہیں کہیں گے، اب اس کو کیا کہیں، حمزہ زبر آ۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں پڑھا ہے اس کو سمجھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اب سمجھنے کے لیے تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ الف نہیں ہوا، یہ کیا ہوا، اس کی یہ حمزہ ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، حمزہ ہو گیا ہے، کہ جب حرکت لگ جائے تو حمزہ ہے، اور خالی یہ بنا ہو تو یہ الف ہوتا ہے۔ الف آ کی ماترا جس طرح کام کرتی ہے اس طرح الف کام کرتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ سمجھ لیجئے، لیکن لکھا جاتا ہے کبھی کبھی الف ہی کی شکل میں لکھا جاتا ہے، شکل الف کے طریقے ہوتی ہے، لیکن قاعدہ جو ہوتا ہے وہ حمزہ کہلاتا ہے، کہ اس کو حمزہ جب حرکت لگ گئی تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم الف مدہ پڑھتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے تھا۔ اب الف مدہ کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کتنا کھینچا جاتا ہے، اس کی مقدار میں نے بتا دی۔ اب لکھ کر اور انشاءاللہ پڑھ کر میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے الف کو لکھتے ہیں۔ اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے، جب الف سے لکھا جائے گا، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، تا الف زبر طا،
ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गईन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, काफ अलिफ ज़बर का, काफ अलिफ ज़बर का, छोटा काफ इस तरह से लिखा था अलिफ के साथ, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। अब या के नीचे दो नुक्ते आ गए। जब या से कोई हर्फ मिला कर लिखा जाएगा तो वो इस तरह लिखा जाएगा और उसके नीचे दो नुक्ते लगा दिए जाएंगे, तो वो या की एक शक्ल है। जैसे मैंने शुरू में शक्ल बताई थी आपको, शक्लें बताई थी हर्फों की, तो उसकी एक शक्ल है दो नुक्ते, और दो नुक्ते नीचे किसी हर्फ के नीचे नहीं आते, सिर्फ या के नीचे दो नुक्ते आते हैं, याद रखिएगा। या अलिफ ज़बर या। अब ये अलिफ मद्दा हो गया, अलिफ मद्दा हो गया। आप ये समझ गए होंगे कि अलिफ मद्दा हो गया कि हम पढ़ रहे हैं अलिफ ज़बर आ, अलिफ हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, स्वाद अलिफ ज़बर सा, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, ता अलिफ ज़बर ता, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गईन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फ़ा, काफ अलिफ ज़बर का, काफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा। तो ये चीज़ है, ये आप समझ ही गए होंगे। तो इसी तरह से जैसे हुरूफ मद्दा आपने खींच कर पढ़ा है, ये अलिफ मद्दा है, ठीक है। इसको आप मश्क कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो ये आएगा बार बार, तो मैं इंशाअल्लाह इस पर आपको बताता रहूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लिखते हैं या मद्दा। या मद्दा कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये चीज़ शुरू में मैंने आपको बताया था एक चीज़, तीसरे या चौथे सबक में, जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि या साकिन जो होती है, अब लिखा हमने हमज़ा ज़ेर ई, ठीक है। अब लगा दिया या साकिन। अब ये क्या हो गया? हमदा या ज़ेर ई, ये होती है या मद्दा, कि हमदा साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो, हमदा साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो, तो या मद्दा है। जिस तरह आपने पढ़ा अलिफ ओ उससे पहले ज़बर हो, अलिफ आपको मालूम है खाली होता है, जिस पर कोई हरकत ना हो, ना वो साकिन हो ना वो मुशद्दद हो, कोई चीज़ ना हो, खाली अलिफ हो, उससे पहले कोई हर्फ आ रहा हो, उस पर ज़बर हो, तो वो अलिफ मद्दा। इसी तरह या साकिन से पहले ज़ेर हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा या ज़ेर ई। इसी तरह पढ़ेंगे ये बा लिखा ऐसे, और या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। इसी तरह से ता या ज़ेर ती, या को साकिन करते चले गए, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर की हरकत दे दी, ज़ेर की हरकत दे दी, तो ये या मद्दा कहलाया। इसी तरह सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी, दाल या ज़ेर दी। या को साकिन किया, उससे पहले ज़ेर आ गया जिस हरफ पर, तो वो या मद्दा हो गई, उसको थोड़ा खींच कर पढ़ना है, बस ये समझ लीजिए, इतना आसान है। ज़ाल या ज़ेर ज़ी, रा या ज़ेर री,
زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر زی، طا یا زیر تی، ظا یا زیر زی، عین یا زیر ای، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، قاف یا زیر قی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، ہم دا پڑھ چکے ہیں. دیکھیے پہلی یا نقطے لگا دیے، یا زیر ی، جب یا سے کوئی چیز ملائی جائے گی تو یا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ دو نقطے لگا دیے جائیں، جسے باقی طریقے لگا دیے با تا سا، اس طرح سے آپ لکھ دیجئے، جسے با تا سا نون، اس طرح سے آپ لکھ کر اس کے نیچے دو نقطے لگا دیجئے تو وہ یا ہو جائے گی، یا زیر ی. تو یہ ہے اس طرح سے. یہ کیا ہو گئی؟ یا مدہ. تین ہے حروف مدہ، الف یا واو. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح آپ نے پہلا پڑھا کہ الف سے پہلے زبر ہو، دوسرا آپ نے پڑھا یا سے پہلے زیر ہو، یا سے پہلے زیر ہو. تو تھوڑا کھینچ کر مقدار میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ جس طرح آ کی ماترا ہوتی ہے اب لکھ دیا جائے، اسی طرح بڑی ای کی ماترا ہوتی ہے، اسی طرح بڑا او کی ماترا ہوتی ہے واو کے لیے، پیش کے لیے. اس لیے یہ آپ نے یہ یا سمجھ لی، یا حروف مدہ، یا مدہ سمجھ لیا آپ نے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ یاد رکھیے گا. جو بھی حرف ہو، حرف سے کوئی مراد نہیں ہے، بس صرف اس پہ زیر اگر ہے اور یا ساکین ہے اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کی مقدار کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. الف یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر زی، طا یا زیر تی، ظا یا زیر زی، عین یا زیر ای، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، یا زیر ی. یہ ہے مقدار، سمجھ گئے اس کی. اب ہم پڑھتے ہیں واو. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے ایک بار آپ کو پڑھا دیا، آپ اس کو لکھ لیں اور یاد کر لیں. سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا یاد، اگر آپ کے پاس کتاب ہو کوئی سی قاعدہ تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم پڑھاتے ہیں واو. واو مدہ جس طرح سے یا ساکین تھی اسی طرح سے واو ساکین ہوتا ہے. دیکھیے حمزہ واو پیش او، واو کیا ہے؟ ساکین. واو ساکین سے پہلے پیش آئے، اب حرف کوئی سا بھی ہو. اسی طرح سے با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو، خا واو پیش خو. سمجھ گئے؟ یہ ہے
दाल वाव पेश दू, सिर्फ वाव को साकिन करना, उससे पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। दाल वाव पेश जू, रा वाव पेश रू, जा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, स्वाद वाव पेश सू, ज़ाद वाव पेश जू, ता वाव पेश तू, ज़ा वाव पेश जू, आइन वाव पेश ऊ, गईन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, काफ वाव पेश ऊ, काफ वाव पेश ऊ, लाम वाव पेश लू, नून वाव पेश नू, वाव वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, या वाव पेश यू, या वाव पेश यू, दोनों या, समझ गए? या दोनों हैं, समझ लीजिए, दो नुक्ते लगे हैं, वो है दोनों या, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया। ये तरीका है हुरूफ मद्दा को पढ़ने का। खींचने की मिकदार क्या है, जिस तरह शुरू में मैंने आपको बतला दिया। ये हो गया, इसकी मश्क कर लीजिए इंशाअल्लाह। जितनी बार भी आप मश्क कर सके मश्क कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह असबर याद हो जाएगा। असल है याद रहना। जब मैं कुरान पढ़ाऊँगा तो आपके समझ में आएगा एक एक चीज़। जब कई हर्फ एक साथ आएंगे, कहीं हुरूफ मद्दा आएगा, कहीं या मद्दा आएगा, कहीं वाव मद्दा आएगा, कहीं अलिफ मद्दा आएगा, कहीं तशदीद लगी होगी, कहीं हरकत होगी, कहीं साकिन होगा हर्फ कोई सा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक तरीका तो ये है हर्फ को खींचने का इंशाअल्लाह। अगला तरीका इंशाअल्लाह, जो एक तरीका और खींचने का, इंशाअल्लाह वो अगले सबक में होगा। ये सबक वरना लंबा हो जाएगा, ठीक है। इंशाअल्लाह इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा तवज्जो करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। बस सारी चीज़ें हो गई हैं, एक चीज़ और बाकी है खींचने वाली, उसको मैं बता दूंगा। उसके साथ साथ ये जो और इससे ज़्यादा जो खींचना है उसके लिए क्या आता है मैं वो भी बता दूंगा। जिसकी मिकदार आपको मालूम चल गई, ठीक है। ठीक है इंशाअल्लाह। अब अगला सबक कल होगा। अस्सलामु अलैकुम।